یہ دو چند مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے. یہ محمد حارث کی والدہ خاتون زوجہ عمر ناصر دعائے مغفرت، کرنٹ لگنے کے باعث انتقال کر گئی ہیں. دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی اچھا، ابھی نماز جنازہ بھی ہوگا اس کے بعد. ٹھیک ہے، یہ مسائل ختم کرتا ہوں تو پھر نماز جنازہ ہے اسے. قربانی کے بارے میں چند مسائل سن لیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے، جیسے میں نے بتایا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر میں قربانی کرتے ہی نہیں ہیں، سارے حصے ادھر ادھر دے دیے انہوں نے. تو یہ ایک قسم کا تکبر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، صدقے کی اپنی اہمیت ہے، مگر جب اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو اس کو کھانا چاہیے. دیکھو ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ روزہ رکھ کے آپ گوشت نہیں کھا سکتے قربانی کا. رات کو حالانکہ کھا بھی سکتے ہیں، مگر یہ کہ جیسے عام دنوں میں کھانے کی روٹین ہے وہ نہیں کر سکتے آپ. تو اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز کی ضیافت ہے تو اس ضیافت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ تکبر ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں، ابھی ہم نے کیا کھانا ہے یار. بھائی آپ پورا سال اپنے پیسوں سے کھاتے ہوں گے. دیکھو ہم پورا سال پانی پیتے ہیں نا، لیکن مکہ جب جاتے ہیں اور زمزم پیے بغیر واپس آ جائیں تو یہ بہت بڑی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی. وہاں جا کے پیتے بھی ہیں اور بھر بھر کے گھروں میں بھی لے کر آتے ہیں. کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پانی اور اس پانی میں فرق ہے. وہ پانی پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بھی اللہ ہی پلا رہا ہے، مگر اس کی نسبت اللہ اپنی طرف نہیں کر رہا. اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہے کہ میری طرف سے آفر ہے یہ تمہیں. تو اس میں جو برکت ہے وہ اس پانی میں نہیں ہو سکتی. برکت نہ بھی ہو بھائی، ہم تو اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو تبھی نبی نے فرمایا کافر جو ہے وہ زمزم پیٹ بھر کے نہیں پیتا اور مسلمان زمزم پیٹ بھر کے پیتا ہے. کافر اتنا پیے گا جتنے ضرورت ہوگی. کہے گا پیاس ختم ہو گئی اب کیا. مسلمان کہتا ہے نہیں بھائی اور پیوں گا، پیٹ بھر کے پیوں گا میں، اللہ پلا رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اسی طرح آپ سارا سال تکے بھی کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کھاتے ہیں، کوفتے بھی کھاتے ہیں، کباب بھی کھاتے ہیں. وہ آپ کھاتے ہیں، وہ کسائی آپ کو جو دے رہا ہے. اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کی اور سب میں سے تھوڑا تھوڑا چکھایا آپ نے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے، بہت کم کھاتے تھے. تو اس لیے ایسا نہ کیا کریں. وقف بھی کریں تو پھر گھر میں بھی کریں. اگر آپ نے صدقے کی قربانی کرنی ہے تو پھر ایک حصہ صدقہ کر دیں اور ایک حصہ، مطلب کہ گھر میں گوشت آنا چاہیے. کہنے کا مقصد ہے تھوڑا آئے زیادہ آئے، گھر میں بہرحال آنا چاہیے. پھر بے شک غریبوں کا بھی حق ہے. غریبوں کے لیے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ قربانی کرتے ہیں کہ بھائی اتنے حصے غریبوں میں بانٹ دیں گے اور ایک آدھ حصہ گھر کے لیے رکھ لیں. تو گھر میں کچھ نہ کچھ گوشت لازمی آنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ دوسرا مسئلہ، فقہا نے لکھا ہے کہ جو غریب آدمی ہو یا اس کے اہل و عیال زیادہ ہوں، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ صدقہ نہ کرے قربانی کا گوشت. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. کیونکہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو جب آپ غریب ہیں، آپ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے تھے، تو بچوں کا حق، بیوی بچوں کا حق پہلے. بعض لوگ سخاوت کا دریا بن جاتے ہیں، گھر میں بچوں کو اتنا نہیں مل رہا اور وہ سارا انہوں نے بانٹ کے، تو بھائی وہ پہلے یہ غریبوں کے لیے ہے. میرا خیال ہے ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا غریب ہے نہیں، لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لیے بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں سب کھاتے ہیں، پورے سال کھاتے ہیں الحمدللہ. لیکن اگر کوئی غریب ہے جس کو پورے سال گوشت کم ملتا ہے تو وہ صدقہ نہ کرے، وہ 3 حصے نہ کرے، وہ سارا اپنی فیملی کو کھلا دے، خود بھی کھائے اور اسٹور کر کے اپنے بچوں کو کھلائے. وہ بچوں کو، بیوی کو یا جو بھی اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو کھلا دے. تو یہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے؟ باقی عام آدمی کے لیے حکم کیا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر دے، ایک حصے کو صدقہ کر دے، ایک رشتہ داروں میں بانٹ دے اور ایک حصہ خود کھا لے. یہ جو رشتہ داروں والا حصہ ہے، اچھا یہ 3 حصے بھی ضروری نہیں ہے. اگر پورا ہی خود بھی کھا جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ ایک حصہ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو قرآن کے حکم کو فالو کرنا چاہیے. 1/3 کو کیا کر دینا چاہیے؟ غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے. اب غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ایک نیا موضوع ہے. تو بہرحال جو آپ کو غریب لگتا ہے آپ اس کو دے دیں. باقی رشتہ داروں کا حصہ جو ہے، تو رشتہ داروں میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو نہ دیں ان کو.
ٹھیک ہے نا, اگر ہو گئی نہیں ہو رہی تو پھر ان کو دے دیں, تو یہ ہوتا ہے. باقی 2 حصے آپ رکھ لیں, 1 حصہ بانٹ دیں, ایسا بھی ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ قربانی کا یہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس جانور میں 7 آدمی شریک ہوں یا 6 آدمی یا 4 آدمی یا 3 آدمی, اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا لازم ہے, اندازے سے تقسیم کرنا حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سب راضی ہیں تو کیا ضرورت ہے. بھئی راضی کا مسئلہ, گوشت سودی اموال میں سے سودی, دیکھو 10 روپے دے کے 11 روپے لے سکتے ہو کسی سے, چاہے وہ دل سے بھی دے رہا ہو, پھر بھی نہیں. تو گوشت کی ایک بوٹی بھی کہیں زیادہ چلی گئی تو یہ سود ہو جائے گا. اب یہ فقہی مسئلہ, یہ علماء جانتے ہیں, آپ کو میں سمجھانا مشکل ہے. ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو کیا ہو جائے گا, سود. اس لیے اس کو تول کے برابر برابر 7 حصوں میں تقسیم کریں. اور اگر اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی یا پائے ملا دیں, پھر تول کے تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوگا. جیسے 10 روپے دے کے 11 روپے دینا تو حرام ہے نا, لیکن 10 روپے کے ساتھ ایک ٹافی رکھ لیں, ہے بھائی, پھر 11 روپے لے سکتے ہیں. یعنی وہ نوٹ کے علاوہ کوئی جنس آ جائے. یہ میں اس لیے اتنی تفصیل بتا, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مفتیوں نے کیا دین کو بنایا ہوا ہے, یہ پائے ملا دو کلیجی ملا دو, اس تکلف کی کیا. بھائی سود سے بچنا ضروری ہے. تو اب جب آپ اس میں کلیجی ملا دیں گے تو کلیجی گوشت کی جنس سے ایک الگ چیز ہے. تو اگر ادھر گوشت زیادہ آئے گا تو وہ کلیجی کے مقابلے میں ہوگا, ادھر کلیجی زیادہ آئے گی تو وہ گوشت کے مقابلے. جنس تبدیل ہونے سے سود کے مسائل پھر وہ پیش نہیں آتے. تو کلیجی ملا دیں. تو جب کلیجی تقسیم شروع میں ہوگی تو کلیجی لوگ پہلے 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں سے کچھ کلیجی نکال لیں اور کلیجی 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے تھوڑا سا اس میں گوشت ملا دیں. کلیجی میں گوشت مل جائے گا اور گوشت میں کلیجی. وہ ایک ہیروئن چی بیٹھا ہوتا نا پائپ کے منہ میں, پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے, اس کے اندر ہیروئن چی بیٹھ کے ہیروئن پی رہا تھا, کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں اور میرے منہ میں پائپ ہے. اس کو بڑا انجوائے کر رہا تھا اس سے وہ. تو آپ جب کلیجی میں گوشت ملائیں گے اور گوشت میں کلیجی ملائیں گے تو اس کو کیا کریں گے, آپ انجوائے کریں گے, ٹھیک ہے. تو شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں اور اس میں تھوڑی سی کلیجی نکال لیں, باقی کے 7 حصے کر کے اس میں 1-2 بوٹی ملا دیں. تو کلیجی بھی تقسیم کرنا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا, ورنہ کلیجی بھی تول کے کرنی پڑے گی. اور آخر میں جب گوشت ہو تو اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. یہ سودی مسائل سے بچنے کے لیے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا. پائے کو پھر جیسے چاہیں تقسیم کریں. دوسرا مسئلہ ہے قصائیوں سے متعلق. قصائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور کو کاٹتے ہیں تو کاٹتے چلے جاتے ہیں. شریعت میں حکم ہے 4 رگیں کاٹنے کے بعد جانور چھوڑ دو, اس کو تڑپنے دو. سمجھ رہے ہو؟ تڑپنے دو. اس تڑپنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا جتنا بلڈ ہے وہ نکل جاتا ہے. ذبح کرنے میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس کا خون, سارا خون گندی اور ناپاک چیز ہے, وہ باڈی سے کیا ہو جاتی ہے, اس میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں. یہ جو جانور میں کوئی بیماری ہو نا تو اس کے خون میں ہوتی ہے, خون کا نکلنا ضروری ہے, گوشت صاف ہو جاتا ہے اس سے. اب قصائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ اس دن میں نے بتایا نا تو سلام کا جواب نہیں دیتے اس دن, عید کے دن یہ اتنے بزی. یہ کیا کرتے ہیں, جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے گلے میں چھری مارتے ہیں, اس کی یہ جو پیچھے اعصابی رگ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. اس سے جانور کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کھونٹے سے جانور باندھا ہوا تھا وہ کھونٹا ابھی خالی ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کھونٹے سے کس کو باندھ دیں, قصائی کو باندھ دیں. کیونکہ قصائی کنٹرول میں نہیں آتا, اس کو آپ 100 دفعہ بھی کہیں بھائی نہیں کاٹو, وہ پھر بھی کاٹتا ہے, وہ پھر بھی چھورا مار. اس سے جانور حرام نہیں ہوتا, لیکن ایک جو ایک حکمت ہے, ذبح کا ایک شرعی طریقہ ہے, اس طریقے پر تو عمل نہیں ہوا نا. جانور تو حلال ہی رہتا ہے, لیکن ایک کراہت آتی ہے, کراہت مکروہ عمل ہے یہ. اس لیے قصائی کو پہلے گائے پہ جتنے آدمی تھے نا اس سے زیادہ آدمی قصائی پہ چھوڑ دیں آپ. اس کو بولے اس کو تڑپنے دو, اور اس وقت تک وہ 8 آدمی کس کو پکڑ کے رکھیں گے, قصائی کو پکڑ کے رکھیں, کیونکہ وہ بھاگے گا, وہ آئے گا بولے گا نہیں میں کاٹن دو. اس کو پکڑیں آپ یا کھوٹے سے باندھ دیں. باقی جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کہیں آپ اب تمہارا کام شروع ہے. سمجھ گئے یہاں تک؟ تیسرا مسئلہ, جب جانور ذبح کریں تو بعض دفعہ آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں, قصائی بھی آ کے ہاتھ لگا دیتا ہے اس میں, لیکن وہ تکبیر نہیں پڑتا. جب 2 آدمی مل کے گلا کاٹیں گے تو دونوں کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہے. اگر ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور مکمل حرام ہو جائے گا, اس کا گوشت کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا. انہوں نے گٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں منہ میں, منہ ہل ہی نہیں رہا ہوتا ان سے, تو ان سے بولے بھائی گٹکا تھوڑی دیر کے لیے پھینک دو,
تسلی کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو زور سے. اور علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے تکبیر پڑھ لیں تاکہ وہ جو ہے نا جو ذبح کر رہا ہے اس کو یاد آ جائے. ٹھیک ہے, بھولے سے اگر تکبیر رہ گئی تو بھی جانور حلال ہے, لیکن جان کر اگر چھوڑ دی یا مسئلے کا علم نہیں تھا یا قصائی یہ سمجھتا تھا اس نے پڑھ لی تو کافی ہے, مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ جانور کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. بھولے سے چھوٹ جائے تو ایک الگ بات ہے, جان بوجھ کر تکبیر چھوڑیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا. البتہ آپ 4 رگے کاٹ چکے تھے, پھر قصائی نے چھری ہاتھ میں پکڑی ہے, پھر کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر وہ تکبیر نہ بھی پڑے تو جانور کیا ہے, حلال ہے. تو شروع کی رگیں جو ہے نا جب کٹتی ہیں تو اس میں تکبیر کا پڑھنا ضروری. آج کل یہ فارمی مرغی والے بھی تکبیر نہیں پڑھ رہے, تو میں نے کئی دفعہ پکڑا ہے, ان کو جا کے پکڑا کریں, ان سے بولے زور سے بولا کرو. ویسے تو باتیں چیخ چیخ کے کرتے ہیں, جب اللہ کا نام لینے کا وقت ہے تو پتہ نہیں نام ہی نہیں لیتے وہ. تو انہوں نے بھی گٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں منہ میں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ گٹکے کے ساتھ تکبیر پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے گٹکے والوں سے اس کی تحقیق کی, ہو کہتے ہیں پان بھی منہ میں تو سلام کا جواب نہیں دیتا, وہ تکبیر کہاں سے پڑے گا. ابھی کچھ دن پہلے میں جا رہا تھا, کسی سے موٹر سائیکل والے سے راستہ پوچھا, اس کے منہ میں گٹکا تھا, تو پورا گٹکا اس نے منہ سے پھینکا ہے میری خاطر. اس کے بعد اس نے وعلیکم السلام کہا اور پھر مجھے ایڈریس بتایا. میں نے کہا دیکھو یہ حالات ہے. تو اللہ کا نام لینا ہے زور سے, ٹھیک ہے, اور جانور خود ذبح کیا کریں, قصائی سے باقی کام کروا لیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانور ذبح کیا, صحابہ خود جانور ذبح کیا کریں, یہ عبادت ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ جس سے جانور ذبح ہوتا ہے نا اس سے بھی انشاءاللہ اس گوشت میں کیا آتی ہے, لذت اور برکت. تو آپ خود کریں, اگر قصائی نیک آدمی ہے تو ٹھیک ہے اس سے کروا لیں. قصائی میں نیک بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور بہتر یہ کہ آپ کا جانور ہے تو آپ چھری خود چلائیں. بعض لوگوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے, چھری نہیں چلتی ان سے, تو ان کو چاہیے چھری چلائیں, کیونکہ اسلام اتنے دل کی نرمی کو پسند نہیں کرتا. اگر اتنا نرم دل ہوگا تو آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ اپنے دین اور ملک دشمن لوگوں سے لڑ نہیں سکتے. جو ایک صاحب تھے بڑے نرم دل تھے, وہ گائے خود ذبح نہیں کرتے تھے, کہہ رہے ہیں مجھے کچھ ہوتا ہے. جب انہوں نے پڑھا نا کہ اسلام میں ایسا حکم ہے تو پھر وہ خود ذبح کرنے لگے. انہوں نے کہا یار تھوڑا دل مضبوط کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. جو خواتین ہیں اگر وہ گھر میں قربانی کر رہی ہیں تو وہ خود ذبح کریں, جس کا حصہ ہے وہ خود ذبح کرے, یہ زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے؟ باقی خواتین جب وہ ذبح کریں نا تو فوراً چھری کہیں چھپا کے رکھ دیں, ورنہ کسی وقت آپ بھی ذبح ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب ایک دفعہ ان کا ہاتھ چل جائے نا, ان کو اچھا ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں, ابھی تک تو ان کو یہ ہے کہ ہم تو گلا کاٹ ہی نہیں سکتے کسی کا, تو اس لیے وہ چھری فوراً چھپا کے رکھ دیں. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہو گیا قربانی کا ایک مسئلہ. جو جانا چاہیں بھائی جا سکتے ہیں, میری طرف سے اجازت ہے, میں نے نہیں بٹھایا. نماز صبح 7 بجے ہوگی, ٹھیک 7 بجے بھی نماز جنازہ یہ ہم کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا. اچھا, دوسرا مسئلہ جلدی جلدی میں بیان کر دوں. تو یہ مسئلہ ہو گیا, گوشت تقسیم کرنے کا مسئلہ ہو گیا, اور قصائی کا مسئلہ ہو گیا. دوسرا, جانور میں 7 حصے ضروری نہیں ہے. 7 کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ 7 آدمی, 6 بھی برابر ہو سکتے ہیں. لوگ 6 آدمی گائے میں شریک ہے تو وہ 7واں تلاش کر رہے ہیں. بھائی کوئی بات نہیں, 6 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر دو اس کو. 5 آدمی ہے تو 5 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر دو. 4 ہے تو 4, 1/4 ایک کا, 1/4 دوسرے کا, 1/4 تیسرے کا, 1/4 چوتھے کا. 2 ہے تو 2, آدھی گائے ایک کی, آدھی ایک. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہم 2 بھائی ہیں, گائے لی ہم نے, تو 3 حصے میرے ہیں, 3 اس کے ہیں, ایک کسی کا نہیں مل رہا. تو میں نے کہا بھائی آدھی آپ لے لو, آدھی اس کی. انہوں نے کہا اچھا پھر ہم 6 حصے کرتے ہیں, 3 میں لے لیتا ہوں, 3 وہ لے لیتے ہیں. میں نے کہا اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے, 6 حصے کر رہے ہو اللہ کے بندے, سیدھا سیدھا 2 حصے کیوں نہیں کرتے. آدھی ایک کی ہو گئی, آدھی دوسرے کی ہو گئی. اب آدھی میں یہ نہیں کہ پچھلا والا پورشن اس کا اگلا, ایسا نہیں. آدھی کا مطلب پوری میں جو آدھی. تو اس طرح سے یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے, کیونکہ جنازہ تیار ہے, اس میں تاخیر, ویسے تو اتنی بھی تاخیر جنازے میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ مسائل بہت اہم ہیں, اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت سارے اس میں پھر غائب ہو جائیں گے, اس لیے میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا. کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر میری کال ٹائمنگ 5 سے 5:30 ہے, اور جامعۃ الرشید میں JTR میڈیا ہاؤس کے نام سے 8 سے 7:45 بجے لائیو مسائل کا سیشن چلتا ہے, اس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جنازہ پڑھ لیں, پھر سنت بعد میں پڑھیے گا.